تو اس کی پہلی پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ پہلی پرائرٹی کیا ہوتی ہے اس کی؟ بچہ پیدا کرنا ہے. فیملی پریشر ہوتا ہے, ہر ملنے جلنے والے کا پریشر ہوتا ہے, ہسبینڈ کا پریشر ہوتا ہے کہ اولاد پیدا کرنی ہے, فیملی میکنگ کرنی ہے, کیونکہ انسان شادی کرتا ہے اسی لیے کرتا ہے کہ اس نے فیملی بنانی ہوتی ہے. کمپینین شپ کے لیے بائی دا وے ہم شادی نہیں کرتے, ہم شادی کرتے ہیں فیملی بنانے کے لیے. یہ میں آپ کو ایک ڈائنامکس بتا رہی ہوں, ہر ایک کے اپنے ذہن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں. جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم اس بچے کے بارے میں کس قسم کے الفاظ اور کس قسم کے ہم فیلر کے ساتھ اور ایکسپریشن کے ساتھ ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم اس بچے کی پیدائش پر کتنے خوش ہیں اور کتنے ہم دکھی ہیں, اداس ہیں. اچھا, اب ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ کوئی اپنے بچے کی پیدائش پر بھی دکھی اور اداس ہو سکتا ہے. کہنے کو تو لگتا ہے کہ نہیں, ایک ماں ہونے کی حیثیت سے تو ہم میں سے کوئی ماں ایسی نہیں ہوگی جو بچے کی پیدائش پر دکھی ہو جائے گی یا اداس ہو جائے گی یا اس بچے کو اپنے لیے مشکل یا مصیبت خدا نخواستہ سمجھے گی. لیکن بحیثیت انسان, بحیثیت ایک عورت, بحیثیت ماں, ہم اس کے باوجود بھی ہم بات ایسے کرتے ہیں یا ہم ریئیکٹ ایسے کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے لیے وہ بچہ بہت مشکل ہے, ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. اس کے ساتھ جو ہمارے تھوڑا سا جو کام کے اوقات میں کمی بیشی ہو جاتی ہے, جو ہم تھوڑا سا تھکنے لگتے ہیں. آپ لوگ پلیز چیئر لے لیجئے, وہاں سے چیئر لے کے بیٹھ جائیے جو اوپر بیٹھنا چاہیں. ہمارے جو چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں, جو ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں ان بچوں کو لے کر کے, تو کیا یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم اس بچے کی پیدائش پر خوش ہیں؟ بتائیے, کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا میں اور آپ اس بچے کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں؟ کیا ہم جیسی مائیں اس بچے کی پیدائش پر خوش ہوتی ہیں؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ کیسے خوش ہو رہی ہیں. چڑچڑاپن ہے تو وہ ہم اپنے بچوں کی طرف اس کو تھرو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم ہسبینڈ سے لڑائی ہو جائے تو اس کو بچے کی طرف تھرو کرتے ہیں. ساس کی کوئی بات بری لگ جائے تو ہم اس کو بچے کی طرف تھرو کرتے ہیں. ہم اپنی ہر طرح کی ناکامی, چڑچڑاپن, ہر چیز کو ہم اپنے بچے کی طرف تھرو کرتے ہیں اور ہم اس کو گاربیج ڈسٹ بن سمجھتے ہیں. ایسا لگتا ہے جس سے وہ معصوم ہماری ہر طرح کی مصیبت کو, ہماری ہر طرح کی گاربیج کو اٹھانے کے لیے بیچارہ بچہ وہ شاید اسی لیے ہی پیدا ہوا ہے. تو کیا یہ ہماری اپنے اولاد کے لیے شکر گزاری ہے؟ وہ رب جس سے ہم دعائیں مانگ مانگ کے اولاد لیتے ہیں. آپ میں سے سب کو بن مانگے مل گئی ہوگی, ہو سکتا ہے چاہنے سے ملی ہو, لیکن جن کیا نہیں ہوتی ان سے پوچھیں کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں, ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں, لیکن اولاد نہیں ہوتی. آپ اس ہاسپٹل میں چلے جائیں جہاں پہ آئی وی ایف ہوتا ہے, کتنا تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے. اس پروسیس سے جو خواتین گزرتی ہیں, بہت ساری میجورٹی خواتین کی ایسی ہوتی ہے جو 7 7 8 8 9 دفعہ وہ آئی وی ایف کراتی ہیں اور وہ بچہ کنسیو نہیں کرتی. اس تکلیف سے گزرنے کے بعد بھی جب وہ بچہ آ جاتا ہے تو پھر ہم اپنا گاربیج اس کی طرف اس لیے تھرو کرتے ہیں کہ وہ کوئی بیکار چیز ہے. نہیں, جب ایک رب نے آپ کو اتنی محبت سے آپ کو ایک نعمت دی ہے تو اس نعمت کی شکر گزاری کیا تھی کہ میں اور آپ اس نعمت کا شکر ادا کرتے, اس کی قدر کرتے, اس کو پیار سے رکھتے, اس کو اپنے پاس اللہ کی امانت سمجھتے کہ میں نے اس کو اللہ کی اس امانت کا میں نے جواب دینا ہے, کہ میں نے اس کے ساتھ کیا ہے. لیکن اس کو کرنے کے بجائے ہم اپنے بچوں کی طرف اپنی ساری جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ہم تھرو کرتے رہتے ہیں. تو کیا ہمیں اس کا جواب, اس نعمت کا ہمیں جواب نہیں دینا ہوگا؟ بالکل دینا ہوگا. تو کیا یہ نعمت کی شکر گزاری ہے؟ نہیں, یہ نعمت کی ناشکری ہے. تو آج کے بعد جب کبھی بھی اپنا کہ کسی کا غصہ بچے پہ اتارنے لگے نا, تو ایک بات صرف ذہن میں سوچ لیجئے گا کہ یہ میں اس نعمت کی جو میرے رب نے مجھے دی ہے, میں اس نعمت کی ناشکری کر رہی ہوں کہ اگر میں اس بچے کی طرف اپنا نیگیٹو گاربیج اس کے اندر ڈمپ کر رہی ہوں, کیونکہ اس بچے کا یہ حق نہیں ہے. اس بچے کا حق تو یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے, اس کی تربیت کی جائے, اس کو نرچر کیا جائے, اس کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھا جائے. اس بچے کا حق تو یہ بنتا تھا.
قرآن میں کیا آتا ہے؟ سورہ ابراہیم کی آیت کا ترجمہ ہے تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا قرآن میں وعدہ فرمایا ہے. آئنسٹائن کے بارے میں آتا ہے جو کہ ایک سائنسدان تھا, وہ دن میں 100 مرتبہ لوگوں کا شکریہ ادا کیا کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ تھا, نان مسلم تھا لیکن اس کو پتہ تھا کہ اس قانون کے پیچھے ایک پوری سائنس موجود ہے. اچھا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا لیکن وہ قرآن میں موجود سائنسی اصولوں کو استعمال کر کے اپنی زندگیاں بہتر بناتے ہیں, اور ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہم ان اصولوں سے بری الذمہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اور ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیتے کہ یہ میرا قرآن ہے, یہ بات مجھ سے میرے رب نے مجھ سے قرآن میں کہی ہے تو مجھے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے, میں اس کو اون کرتا ہوں. اگر میں اس کو اون کرتا ہوں تو میں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہوئے اس کے اوپر عمل کروں گا. اگر میں اس کو اون ہی نہیں کرتا تو پھر میں اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا, پھر میں اس کے اوپر عمل کرنے سے بھی میں کتراؤں گا. اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں, کہاں ہیں,